پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ. ناظرین, آج دو ٹاپکس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے, اور پہلا ٹاپک ہمارا ہوگا وفاقی بجٹ. آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی بجٹ کے اوپر بحث جو ہے وہ سمیٹی جا چکی ہے. کل پرائم منسٹر نے بھی اس پہ بات کی, اور باقی جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور وفاقی بجٹ کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہماری اوور آل اکانومی کے اوپر اور ہمارے اوور آل جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر. دوسری جو بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیاسی صورتحال. آپ کو معلوم ہے کہ خاصی گرما گرمی چل رہی ہے, اور مختلف حوالوں سے سیاسی صورتحال جو ہے وہ دن بدن, چونکہ الیکشن ایئر سننے میں آ رہا ہے کہ 2007 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا, تو اس لحاظ سے اپنی اپنی جو باتیں ہیں وہ ہم سننے میں آ رہی ہیں. اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ پریزیڈنٹ مشرف کا الیکشن, پھر اسمبلیوں کا الیکشن, یہ ساری مختلف کویسچنز ہیں جس کا آج ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں گے سینیٹر طارق عظیم صاحب, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے ان کی کیا اوپینین ہے. آپ ہمیں کالز بھی کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. ہمارے نمبرز ہوں گے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 922048, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk. اور ایک اور چیز ناظرین آج میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا جس سے میں خود ہرٹ ہوا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ساری مسلم امہ جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے, اور وہ ہے برطانیہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ سلمان رشدی کو نائٹ ہوڈ سے نوازنے کا, یعنی سر کا خطاب دینے کا جو ان کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. میں گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ وہ اس حوالے سے جہاں پہ بھی اور جس طریقے سے بھی پرامن احتجاج جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, کیونکہ یہ انہوں نے جس طریقے سے ایک سٹیپ اٹھایا ہے انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور خاص طور پہ جو بین المذاہب ایک ہمارا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے, اور پھر وہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ مسلمان ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. تو جو بھی مسلمان جہاں پہ بھی ہیں, باہر کے ممالک میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی, ان سے گزارش ہے کہ پیسفل, میں دوبارہ کہوں گا کہ پیسفل طریقے سے اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ اس پہ لانچ کریں, اور اپنے جذبات جو ہیں وہ ان کو پہنچانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اور اس میں تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. یہ سب ہم باتیں کریں گے خبروں کے بعد, اور خبروں میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر اور اہم ترین خبر کون سی ہے. اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سہیل فاروق صاحب جو سماج سے محروم افراد کے ہمارا ایک سلسلہ ہے. پہلی خبر ناظرین, وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ حکومت تمام معاملات پر افہام و تفہیم چاہتی ہے. قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل ہونے پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حزب اختلاف کی پارٹیوں سے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر انتخابات کے لیے لائحہ عمل طے کریں. انہوں نے کہا کہ ملک کی جمہوری تاریخ میں یہ ایک نئے باب کا اضافہ ہے. ہم نے مسلسل 5واں بجٹ پیش کیا ہے. تحریک پاکستان کے ممتاز کارکن اور قائد اعظم کے خطوط کے مجموعے جناح پیپرز کے ایڈیٹر ان چیف زوار حسین زیدی نے راولپنڈی میں صدر جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی. انہوں نے صدر مملکت کو اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اب تک جناح پیپرز کی 13 جلدیں انگریزی میں, 6 اردو میں اور 1 کتاب فارسی زبان میں شائع ہو چکی ہے. صدر مملکت نے زوار حسین زیدی کے کام کو سراہتے ہوئے ان کے پروجیکٹ کی کامیابی سے تکمیل کے لیے دعا بھی کی. وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے امریکی ہم منصب کنڈولیزا رائس سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے. بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجودہ وسیع البنیاد تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا. دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان پاک بھارت تعلقات سمیت خطے کی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ میں جسٹس افتخار محمد چودھری کی سپریم جوڈیشل کونسل اور ریفرنس کے خلاف آئینی درخواست کے میرٹس پر ان کے وکلاء کے دلائل جاری رہے. انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جن کے تحت ریاست کے تمام ستون اپنے اپنے دائرہ اختیار میں بلا رکاوٹ کام کرتے رہیں. سماعت آج بھی جاری رہے گی. امریکہ اور یورپی یونین نے فلسطینی حکومت پر 15 ماہ سے براہ راست امداد پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت میں وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے یہ فیصلہ فلسطین کے صدر محمود عباس کی جانب سے غزہ میں خونریز جھڑپوں کے بعد حماس حکومت کی برطرفی کے بعد کیا ہے.
دوسری ایشین سینٹرل زون والی بال چیمپئن شپ آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ 25 جون تک جاری رہے گی، جس میں پاکستان سمیت بھارت، لنکا، مالدیپ، قازقستان، ترکمانستان اور ایران کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ قازقستان کی ٹیم چیمپئن شپ میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ افتتاحی میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، پنجاب، بالائی سرحد میں کہیں کہیں جبکہ مشرقی سندھ میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ یہ تھی ناظرین خبریں ابھی تک کی تازہ ترین، اور خبروں کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے خبروں کے بعد کا وہ ہے علامہ اقبال یا قائد اعظم۔ آج علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مستی ایک کردار کے حوالے سے کہ آدمی کی جو کیریکٹر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے علامہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ ناظرین یہ علامہ اقبال کے 2-3 اشعار، اور اس میں جو بیسک میسج ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ اپنے احوال میں ہی مست رہتا ہے، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ صرف باتیں کرتا ہے اور وہ کام کی حد تک نہیں جاتا، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، نہ جاگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی ہے کردار۔ یہ جو مستی ہے کردار کا کانسیپٹ ہے یہ وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیریکٹر جو ہے اور عملی کام کرنے کا جو جذبہ ہے، عمل کرنے کا، وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو زندہ کرنا جو ہے وہ وقت کی ایک اہم ترین جو ایک پکار کہہ سکتے ہیں آپ وہ ہے۔ اور اس میں علامہ اقبال کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سلمان رشدی کے حوالے سے جو میں پہلے بات کر رہا تھا ناظرین، اس پہ مجھے معلوم ہے کہ پوری مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں ای میلز بھی کی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں اس حوالے سے مختلف باتیں بھی کہی ہیں۔ میں اسی لیے چاہتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا مسلمان اپنے اپنے لیول پہ پیسفلی ٹیک اپ کریں، اور پیسفل پروٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہیں آپ ہیں اس میں آپ اپنی آواز جو ہے وہ ضرور ملائیں، اور حکومت برطانیہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے یہ کوئی انہوں نے اچھا اسٹیپ نہیں لیا ہے۔ یہاں پہ چند ایک ای میلز بھی میرے پاس ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ای میلز کا جو سلسلہ ہے اس میں کوتاہی اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات مختلف جو لوگ ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی ای میلز آ جائیں گی پروگرام میں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 ای میلز جو ہیں وہ میں آپ کو سناتا جاتا ہوں۔ مختلف لوگوں نے لکھا ہے، ڈیئر بردر اسرار کسانہ، آئی ایم اے پاکستانی لیونگ اوے فرام مائی ہوم لینڈ ان دوحہ قطر with my family. This morning we all were watching your program in which you hosted انیسہ زیبطار خیلی صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں مختلف اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، اس میں جو بھی انہوں نے معاملات اٹھائے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ اس میں اپنی ان پٹ دے اور ان تک یہ آواز جو ہے وہ پہنچے۔ شعیب احمد صاحب دوحہ قطر سے یہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں مختلف جو انہوں نے تجاویز دی ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آگے پہنچ جائیں۔ ایک اور چیز، شہزاد پال صاحب ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی، ایک پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، شکاگو امریکہ سے لکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ the credit fully goes to the present Pakistani government for giving unrestricted freedom of speech to the press and other groups with no such precedents over our 60 years history. Some people, however, are abusing this press freedom because this freedom is totally new to them. یہ بات صحیح ہے،
اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور بہت سے چینلز اور اخبارات کا سلسلہ جو ہے وہ پریس فریڈم کے حوالے سے ایک حقیقت ہے۔ اس میں جو آپ نے لکھا ہے مزید لمبی ای میل ہے، اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا نام اور آپ کا میسج جو ہے وہ آ گیا۔ منیر قریشی صاحب اور مسز قریشی صاحب جدہ سے سعودی عرب سے لکھ رہے ہیں کہ اسٹار کسانہ صاحب، دس از منیر قریشی فرام سعودی عربیہ، پاکستانی نیشنل۔ یہ بیسیکلی یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے شہروں کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ 2-3 ای میلز انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد اور کراچی لاہور کے چکروں میں رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں شہروں کے ان کو آپ نہیں ٹچ کرتے ہیں۔ میں اس سے کسی حد تک ایگری بھی کرتا ہوں، اور کوشش بھی ہم ویسے کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے شہروں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو بھی بلاتے رہیں۔ ان کا تعلق چونکہ لالا موسیٰ سے ہے، اور لالا موسیٰ کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں وہ اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو شکایت ہے کہ ان کو آپ نہیں بلاتے ہیں۔ ہم ان کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 چیزوں پہ ہم نے کرنی ہے، بجٹ پہ اور پولیٹیکل سچویشن پہ، اور ان دونوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب، فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ طارق صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں جی؟ اللہ کے سامنے نائس ٹو سی یو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم۔ No, it's not that long time. میرا خیال کوئی 6-7 ماہ پہلے میں آیا تھا۔ لاسٹ میں نے پروگرام کا مس کیا، فار وچ آئی اپولوجائز۔ وہ آپ نہیں آ سکے تو اس میں آپ کو پرائم منسٹر کے پاس جانا پڑ گیا تھا۔ طارق صاحب، پہلے میرا خیال ہے کہ ٹو اسٹارٹ ود لیٹس ٹاک اباؤٹ بجٹ۔ بجٹ پہ بات کرتے ہیں۔ بجٹ آیا اور پی ایس ڈی پی آپ نے 520 بلین کا رکھا، اور بہت سے اسٹیپس ایسے اٹھائے جو غریب دوست بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دے رہے ہیں وہ بھی جگلری آف ورڈ ہے، اس میں کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑے گا اکانومی کے اوپر۔ یہ اپوزیشن کا جو سٹینس ہے اس میں کتنا وزن ہے، اور حقیقت کیا ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ تھوڑا سا مجھے، کیونکہ ریپ اپ ہوا ہے بجٹ اسمبلی میں، اس کا تھوڑا سا اپنی ویو میں ذرا بتائیے گا کہ کیسا بجٹ ہے۔ دیکھیں جی، افسوس کی بات یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب وائنڈ اپ کر رہے تھے ڈبیٹ، تو انہوں نے اپالوجائز کیا اپوزیشن سے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو تنقید کرنے کے لیے میں نے کافی زیادہ مواد میسر نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، دس از ایز پرفیکٹ بجٹ ایز یو کین گیٹ انڈر دا سرکمسٹانسز۔ دیکھیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس ملک کی ترقی ہو، وہاں پہ ہاسپٹلز بنیں، سڑکیں بنیں، اسکولز بنیں، آل کائنڈ آف تھنگ جو چاہیے انسان کو، اور ایک خاص کر جیسے ڈیولپنگ کنٹری جیسے ہم ہیں، ہماری ضروریات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن انسان کے پاس اتنا ہی آدمی کر سکتا ہے جتنا آپ کی جیب میں پیسہ ہو۔ یہ تو ایک بجٹ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک عام آدمی کی اپنی جیب میں پڑا ہوا پیسہ، اور جس طرح وہ جا کے اس کا چاہتا ہے دل کہ میں جا کے بیسٹ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کر سکوں، اپنے ماں باپ کو بیسٹ جگہ پہ بیسٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج کرا سکوں، یہ ساری چیزیں جیسے ایک انسان چاہتا ہے، اسی طرح قوم بھی وہی چیزیں چاہتی ہے۔ اگر آپ ایک رچ نیشن ہیں، امریکہ ہے، یو ایس اے ہے، یو کے ہے، یورپ ہو، تو آپ کے پاس یہ پیسہ چونکہ ہوتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں اس میں۔ ہمارے ہاں میں امنگیں تو رہتی ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ شاید ایک دن یہ بھی آئے، اور انشاءاللہ آئے گا، کہ ہم بھی ان ممالک کے ساتھ ان فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک وہ نہیں آتا، ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں حکومت کے پاس، اور حکومت کے پاس کیا ریسورسز ہیں؟ حکومت کے پاس ریسورسز صرف ٹیکسز کے ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے آپ جتنا ٹیکس وصول کریں گے وہ لوگوں پہ ہی آپ خرچ کریں گے۔ اب اس میں اگر وہ زیادہ آپ خرچ کریں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پیسہ جو ہے پھر آپ قرضہ لیں گے تاکہ اس کے خرچے کو پورا کر سکیں۔ قرضہ لینے کے لیے بھی اس کی ایک لمیٹیشنز ہے، بلکہ اس حکومت نے تو خود اپنے اوپر ایک لمیٹیشن لگا دی کہ ہماری جتنی بھی ہماری انکم ہے یا ہماری جتنا بھی ہمارا پیسہ باہر سے لیں گے، وہ ایک ہم نے کیپ کر دیا اس کو 60% پہ، کہ اس سے زیادہ ہم قرضہ نہیں لیں گے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ہم ان کو نہ پھنسا کے چلے جائیں اس جنگل میں۔ تو وہ اب ایک لمیٹیشنز کے تحت جو بھی ہو سکتا ہے پاسبل انسان وہ کر لیتا ہے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے پاکستان نے ایک مثالی ترقی کی ہے۔ کیا حالات ہیں ہمارے 99 میں اور آج کیا ہیں، اس کا تو میں سمجھتا ہوں اتنی دفعہ لوگ کہہ چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا بھی میرا خیال شاید موضوع نہیں ہوگا۔ لیکن فیکٹ از کہ اب جیسے یہ بجٹ ہے، یہ تقریباً 5 سال میں ہماری اکانومی ڈبل ہو چکی ہے۔ سائز آف دا اکانومی ہیز ڈبلڈ۔ ہمارا جو پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $426 سے بڑھ کے 960 تقریباً، یہ انشاءاللہ اگلے سال ہم $1000 ہو جائے، جو اس خطے میں، اب اپنے آپ کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے یو ایس سے یا یو کے سے، یہ اس خطے میں انکلوڈنگ انڈیا جو ہے سب سے ہائیسٹ پر کیپٹا انکم ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی باڈی گوئنگ آفٹر می فار دس، یہ دس از بیکاز دس از اونلی ریکارڈڈ اکانومی، یعنی اس دا ٹپ آف دا آئس برگ۔
what lies underneath the water which we don't see, which is our black economy. अगर उसको आप इंक्लूड कर लें, अनडॉक्यूमेंटेड जो है, अगर उसको इंक्लूड कर लें तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ द रियल साइज ऑफ द इकोनॉमी. और अल्लाह के फजल से जो आप आजकल जो देखते हैं लोगों के पास, अगर आप बाहर जाके देखें, ख़ासकर हमारे देहाती इलाकों में, अब वहाँ पे जो चीज़ें कभी देखी नहीं गई थी, मसलन मोबाइल फ़ोन्स ले लें आप, यूज़ ऑफ छोटे मोटरसाइकिल्स दे दें आप, यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, यूज़ जो चीज़ें वहाँ पे आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, हर आदमी जो है वो रियलाइज़ करता है कि उसकी ज़िंदगी जो है इम्प्रूव हुआ है, उसका लाइफस्टाइल ख़राब नहीं हुआ. अगर घर वाले से आप देख लें, मैं आप मिसाल दूं कि मतलब आपका दूध वाला जो है, अगर यहाँ पे आप शहर में रहते हैं तो दूध वाला दूध लेके आते थे, ये बेचारे सर पे उठा के, डोल जो होता था हमारे ज़माने में याद है मुझे, सिर पे रख के लेके आते थे. उसके बाद बाइसिकल पे आना शुरू हुए, फिर उन्होंने मोपेड्स ले लिए, मोटरसाइकिल पे आना शुरू किए. आजकल वही जो है आप कई दफ़ा वैन्स में आते हैं, हाथ से लिखी हुई स्लिप्स दे के जाते हैं. अब ये देखें एक प्रोग्रेशन है, उल्टा नहीं हुआ कि लोगों के पास कारें मोटरसाइकिल थी, फिर बाइसाइकिल पे बेचारे चले गए, हालात इतने ख़राब हुए कि वो भी उनको बेचना पड़े. तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता है. लेकिन महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो सकी. देखिए महंगाई जो है, अब महंगाई जो इन्फ्लेशन का टारगेट था आपका 6.5 महंगाई का जो है, देखें महंगाई का एक तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है. महंगाई किस तरह होती है? महंगाई दो तरीके से होती है कि आपके पास इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं, और जब हम पढ़ते थे इन्फ्लेशन तो एक बड़ा उसका एक सिंपल सा उसका हमें बताया गया था डेफिनेशन कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. ठीक है जी. जब आपके पास बहुत पैसा हो, चीज़ें बहुत कम हो, हर आदमी भागता है उस चीज़ों को लेने के लिए, तो वो चीज़ उसकी 10 रुपये कीमत है, तो चूंकि आपके पास पैसा है तो आप कहते हैं यार चीज़ बिक जाएगी मेरे पास तो, और पैसे हैं देने के लिए, और चीज़ शायद दोबारा ना मिले, तो आप 12 रुपये भी देने को तैयार होते हैं. अगर आपके पास पैसा है ही नहीं किसी के पास, तो 10 रुपये वाली चीज़ भी नहीं बिकेगी, तो दुकानदार भी मजबूर हो जाएगा कि 10 की बजाय इसके 8 पे ले आएगा, कीमत 6 पे ले आएगा कि किसी तरीके से मैं इसको निकालूं. जब लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं, पैसा आपकी जेब में होता है, तो प्राइस ऊपर चली जाती है. द फैक्ट इज़ कि अब जैसे पिछले 4-5 साल से हुकूमत ने 15% से लेके 20% पेंशन्स में इंक्रीज़ की, हर आदमी के लिए 15% इंक्रीज़ हुई सैलरीज. तो आपकी जब सैलरीज ऊपर जाएंगी तो आपकी बाइंग पावर भी ऊपर जाएगी, आपकी जेब में पैसा होगा तो प्राइसेस लामहला बढ़ेंगी. तो एक तो ये वजह. दूसरी वजह ये है कि कई चीज़ों में जो इनपुट होती है प्राइसेस की, वो बाहर से चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं. अब बाहर से आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो बाहर से जो चीज़ों की प्राइस इंटरनेशनल प्राइस होती है उसका तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है. ऑयल इज़ अ वेरी बिग आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से. ऑयल की प्राइसेस आपको पता 16, 17, 20 डॉलर एक ज़माने में थी, अब जाके $70 को टच कर रही है. तो ये 400 गुना 500 गुना जो कीमत, और ये इंटरनेशनल फिनोमेना व्हिच यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर. अब उसकी इनपुट जो है प्राइसेस पे बहुत कंट्रोल करती है. कराची से जो चीज़ चलती है जब तक पेशावर तक पहुंचती है, पेट्रोल वाले ने अपना खर्चा करना है, खर्चे निकालने हैं उन्होंने, तो उस पर ऐड होती जाती हैं सारी चीज़ें. कई चीज़ें ऐसी जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है. अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो अब शॉर्टेज को भी मीट करने का दो ही तरीके हैं, या तो अपनी प्रोडक्शन आप बढ़ा दें, या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते तो फिर उसको इंपोर्ट कीजिए, ताकि वाफर मकदार में आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों. जब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो कीमतें आप कम रख सकेंगे उसको. वो भी हम करते रहते हैं. जैसे रिसेंटली आपने देखा कि कई दफ़ा हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ी तो हमने इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट रोकनी पड़ी तो हमने रोक दी एक्सपोर्ट. अभी वीट की एक्सपोर्ट हमने रोकी है. अभी रिसेंटली उससे पहले हमने जब प्राइसेस ऊपर शूट करने लगी थी, सीमेंट की प्राइसेस तो आपको याद है कि 400 रुपया बोरी तक चली गई थी, उसको हमने रोक दिया 230-240 पे दोबारा. अच्छा, ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं वेरी रोजी पिक्चर एक्चुअली, और खासा लोगों का इम्पैक्ट भी इस पे पड़ा है. ये जो हमारे गवर्नमेंट के साथ साथ जो अपोजिशन के दोस्त होते हैं, वो आपके इस व्यू को क्यों नहीं कंडोन करते हैं, वो क्यों नहीं एग्री करते कि वाकईतन इस तरह हो रहा है? जी देखें, वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म सेक, यानी कि जो है उनकी जो हमारे पे तनकीद है वो बुराई तनकीद होती है, और यही अफसोसनाक सी बात है. उसमें सबसे मैं बताता हूँ, मैं आप बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं अभी रीडर हूँ, मैं पुरानी कलेक्ट करता रहता हूँ चीज़ें. अब देखें, ये एक मैं आपको बड़ी प्यारी सी चीज़ बताऊँ. ये 13 जून 2007 जी, यानी कि ये कुछ दिन पहले का है. और अपोजिशन की तरफ से क्या कहा गया? अपोजिशन ने कहा कि बजट बाय द, पता नहीं आपको कैमरा देख सकते हैं कि नहीं, बजट बाय द एलीट ऑफ द एलीट फॉर द एलीट. ठीक है जी. ठीक. ये अभी 3-4 दिन पहले कहा गया, अपोजिशन की तरफ से हेडलाइन थी. मैं देख रहा था 2 जून 1991 बेनज़ीर साहबा ने नवाज शरीफ साहब के बजट को पेश किया गया. क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? इट इज़ अ बजट
آف دا رچ بائی دا رچ فار دا رچ. یہ تاریخ کون سی ہے؟ 2 جون 1991. یعنی کہ لٹرلی سیم ورڈز یوزڈ فار اے ڈفرنٹ ٹائم فار اے ڈفرنٹ بجٹ. اور 16-17 سال کے بعد بھی 16-17 سال کے بعد آج بھی ہم اسی چیز میں. اگر آپ دیکھیں آج آپ دیکھا لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا اپوزیشن والوں نے کہ یہ جھوٹ کا بلندہ ہے, فلاں ہے, گورکھ دھندا ہے, فلاں یہ وہ. بجٹ جھوٹ کا بلندہ ہے, یہ بھی دوبارہ ان کی بے نظیر صاحبہ کی ہیڈ لائن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں بجٹ فراڈ ہے, عام لوگوں کے لیے دھوکہ ہے, بے نظیر صاحبہ کی ہیڈ لائن ہے. اور یہ بھی تاریخ بھی ذرا مجھے بتا دیجیے گا طارق صاحب. یہ تاریخ جو ہے یہ 90 ٹھیک ہے, یہ 97 میں ہے. قرض بڑھاؤ ملک بگاڑو, بے نظیر صاحبہ. یہ آپ دیکھیں یہ ہے نواز شریف صاحب آن بے نظیر's بجٹ. نو دس از 1994 بجٹ آ بنڈل آف لائز, ان کے لیے ہیں جی. یہ یعنی کہ ایک قسم کا یہ ٹریڈیشن, یہ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ ہے اپوزیشن کا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے. بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک بڑا سیریس ڈاکومنٹ ہوتا ہے فائنانس بل جو ہے, اس میں عوام کے لیے اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے چونکہ ان کی روزمرہ کی زندگی جو ہے اس چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے, ان کی پینشن کتنی ہے, چیزوں کی قیمتیں کتنی ہیں, اور آنے والے سال میں حکومت اس کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے. اور اس سیریس سبجیکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں. جو چیزیں دیکھیں, ہم بھی فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اپوزیشن کا یہ ایک نہ صرف حق ہے بلکہ اپوزیشن کا ایک فرض ہے کہ وہ ایک سیریس ڈسکشن کریں ان چیزوں کے اوپر, اور جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی غلطی ہے, اور ہم سنیں گے, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی سجیشن ایسی ہیں ان کی طرف سے تجاویز ہیں جو ہمیں دیں تاکہ ہم ملک کے لیے, قوم کے لیے. بجٹ کے معاملے میں اپوزیشن کو ویسے اعتماد میں لیا جانا چاہیے. جی دیکھیں, اپوزیشن ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اپوزیشن یہ کہنا کہ اپوزیشن وہ اپوزیشن نہیں ہوتی صرف جو آپ کے پاس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے. آپ کے پاس دنیا میں آپ دیکھیں, ساری دنیا میں جیسے ہوتا ہے اخبارات کے ذریعے لوگوں, یو سی وٹ پیپل سے, آپ دیکھتے ہیں چیمبرز آف کامرس میں ہوتا ہے, انڈسٹریل باڈیز ہوتی ہیں, انڈسٹریز ہوتی ہیں, جہاں پہ لوگ آپ ان سے ملتے ہیں, اور یہ کافی عرصہ پہلے یہ کنسلٹیشن ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے, لوگوں کی تجاویز آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کو بیٹھ کے منسٹری آف فائنانس اس کے کام کرتی ہے. اور اس کے بعد جب بجٹ آتا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں, یہ نہیں کہ بجٹ ایک دفعہ پیش ہو گیا, جیسے 9 جون کو پیش ہو گیا تو وہ پاس ہو گیا, اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. جی بالکل, آپ دیکھیں ڈیبیٹ چلتی رہی, کل جا کے ڈیبیٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے. اب ڈیبیٹ جب چلتی ہے اس کے بعد کٹ موشنز آتی ہیں, پرپوزلز آتے ہیں, سینٹ دیتی ہے پرپوزلز, اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, اور کئی چیزیں اس میں چینج کرتی جاتی ہیں. بجٹ کا سلسلہ تو ہوا, اور ساتھ ساتھ بجٹ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ بھی سلسلہ ہے طارق صاحب کہ الیکشن ایئر بھی سنا ہے کہ یہ 2007 جو ہے. میں ایک دو چیزیں میں اور بھی بتاتا چلوں. اب دیکھیں اس میں یہ آپ نے خاصی تیاری کی ہے. اب یہ دیکھیں اس میں چیزیں ایسی یعنی کہ جو میں نے دیکھا ابھی بھی پارلیمنٹ میں, یعنی کہ انہوں نے ساری وہ چیزیں کہی گئیں جس کا کوئی تعلق بجٹ کے ساتھ نہیں تھا. آل اینڈ سینڈری جو چیز ایوری تھنگ انڈر دا سن ڈسکس کی گئی, لیکن بجٹ میں تو یہی میں نے دیکھا کہ یہی ٹرینڈ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے, یہ ٹرینڈ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. میڈیا کے بارے میں, جوڈیشری کے بارے میں ریمارکس, اور نئی بات نہیں ہے 1994 ڈیورنگ بجٹ ڈسکشنز میاں نواز شریف صاحب نے میڈیا کے بارے میں ریمارک دیے ہیں, جوڈیشری کے بارے میں ریمارک دیے ہوئے ہیں, اور جو چیزوں کے نہیں ہے یہ میڈیا بجٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بجٹ اے بنڈل آف لائز نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کہتے ہیں, نواز شریف who dubbed the Prime Minister Benazir Bhutto as the most unreliable person in Pakistan. اب یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے بجٹ کے بارے میں کہ جی بے نظیر نواز شریف صاحب سیٹ کے جی ان کے بھائیوں نے اتنا زیادہ ٹیکس پے کیا, اور بے نظیر صاحب نے صرف 24,000 روپیہ ٹیکس پے کیا, آصف زرداری صاحب نے تھی. یعنی کہ اس قسم کی چیزیں جو کہ نتھنگ ٹو ڈو ود دا بجٹ جو ڈسکشن میں ہوتا ہے, وہ ہر چیز ڈسکس کری جاتی ہے. لیکن آج کل تو ایک دوسرے کے خاص سے قریب ہیں, آج کل تو خیر قریب ہیں, لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپس میں قریب تو وہ آپ کے بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں طارق صاحب. ایسے میرا خیال ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا احاطہ کرتے چلے جائیں کہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بھی خاصی گرما گرم ہے, اور اس میں خاص طور پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب امریکہ میں ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں امریکن آفیشلز کے ساتھ. کونڈولیزا رائس صاحبہ نے کہا ہے کہ وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان. وائی سو مچ کنسرن؟ دیکھیے جی, کنسرن تو خیر اس وجہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان از این امپورٹنٹ کنٹری. یہ آپ چیز کو خیال رکھیں, forget about what America is saying or what anybody else saying. ہمیں اپنے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں we should be very clear.
پاکستان از نو آرڈنری کنٹری، یہ خیال رکھیں. پاکستان از دا 7th نیوکلیئر اینڈ میزائل پاور آف دا ورلڈ. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. ہمیں کئی دفعہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا بہت شوق رہتا ہے، یا شاید ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں. اسلامک کنٹریز کے بلاک 54-55 کنٹریز کے بلاک میں یو آر پرابلی سین ایز دی موسٹ پاورفل کنٹری فار obvious ریزنس. آپ کا انفلوئنس بہت ہے بیکاز آف دیز ریزنس، ویدر اٹ از UNO ہو، OIC ہو، یا دوسرے ممالک ڈیولپنگ کنٹریز میں ہو. آپ کی اکانومی جو ہے از بیکم آلموسٹ اے رول ماڈل ان دا ورلڈ، ڈیولپنگ ورلڈ میں نہیں کہہ رہا. یہ دنیا کی بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز جو ہیں، جو اکنامیکل آرگنائزیشن جو ہیں، وہ ساری کی ساری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اکانومی ٹرن اراؤنڈ کی ہے. پھر آپ کی ریلیشن شپ آپ دیکھ لیں دنیا کے ساتھ، اسلامی جو ہماری ریلیشن شپ ہے اسلامی ممالک کے ساتھ، اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. امریکہ کے ساتھ لے لیں آپ، آر ریلیشن شپ آلموسٹ گوز بیک فرام دا ڈیز آف آر انڈیپینڈنس. اس وقت سے لے کے آج تک وی ہیو بین پارٹنرز ود دیم ان کئی چیزوں میں جس کو آج لوگ بھول بھی چکے ہیں. سرپرائز ہم ان کے ساتھ پارٹنر تھے ود بغداد پیکٹ. دیٹ ٹائم یوز بی کالڈ بغداد پیکٹ. سیٹو سینٹو جو بھی، پھر اس کے بعد سینٹو بن گیا. سینٹو کے بعد پھر ہم سیٹو میں ان کے ساتھ اکٹھے تھے ہم. تو اس وقت آج ہماری آرمی جو ہے از موسٹلی لیسڈ ود امریکن آرمز. آج بھی وی آر بگ ٹریڈنگ پارٹنرز ان ٹرمز آف آرمز. ان سے خریدتے ہیں، بہت ساری خریداری ہوتی ہے ہماری. پھر آج جو ان کی انوالومنٹ ہے اس خطے میں، ان پرٹیکولر افغانستان کے بارے میں، تو دا روٹ ٹو کابل پاسز تھرو کراچی. ٹھیک ہے جی. وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے وہاں سے ان کے ساتھ لنکیج جو ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں پاکستان کو ایک بہت بڑی اہمیت ہے. بیکاز ناٹ بیکاز آف امیریکاز وار ان افغانستان، بیکاز افغانستان از ویری امپورٹنٹ ٹو اس. تو اس کی وجہ سے جو ان کی انوالومنٹ وہاں پہ ہے، اس کی ایکویشن میں پاکستان بھی آ کے فٹ ہوتا ہے. پھر باقی جگہ پہ بھی جو ہے ایران کے ساتھ آج کل جو تناؤ چلا ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان آ کے فٹ ہوتا ہے. انڈیا کے ساتھ وہ تعلقات بڑے اچھے بڑھانا چاہتے ہیں، پاکستان اس میں بھی فٹ ہوتا ہے اس ایکویشن میں. چائنا از گوئنگ ٹو بی دی ایمرجنگ اف اٹ از ناٹ آلریڈی دی ایمرج پاور آف دا ورلڈ. اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ان کو ہوتی ہے، پاکستان اس پہ بھی فٹ ہوتا ہے. اسلامک کنٹریز کے ساتھ جو اگر وہ ان کی اپنی جو تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اس میں پاکستان فٹ ہوتا ہے. تو یو سی ان آل کانٹیکسٹ جو ہے پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر. اسٹریٹجک اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں، اسٹریٹجک پوزیشننگ دیکھ لیں اب اپنی، تو نارتھ پہ اگر آپ چلے جائیں چائنا ہے، آپ کے ایسٹ میں انڈیا ہے. اس طرح دیکھیں سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ جو ہے آپ کا راستہ جو ہے اٹ از وایا پاکستان. روٹس آپ دیکھ لیں سارے کے سارے دے آر پاس تھرو ہے. سو پاکستان کی اپنی پوزیشن جو ہے ہر لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ فار واٹ ایور ریزن، ان کی اپنی پرسنل تھنکنگ ہے، مائنڈ سیٹ ہے ان کا، کہ کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہ ڈاؤن سائز کر گئے. اور یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے پیکی بیشر جو ہیں وہ ہم خود ہیں. ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ اپنے آپ کو جو سیلف اپوائنٹڈ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، سوڈو انٹلیکچوئلز میں ان کو کہتا ہوں، وہ ہمیشہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ملک کے بارے میں وہ چیزیں پھیلائیں، وہ چیزیں لکھیں جس میں ایک ہماری جو امید کی کرن جو رہتی ہے ہمارے اندر ہمیشہ، کہ ایک دن انشاءاللہ یہ قوم جو ہے جس کے اندر یہ ہر چیز، ہر صلاحیت موجود ہے آگے بڑھنے کی، اور انشاءاللہ بڑھنے ہیں، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. تو وہ ایک قسم کی ڈسپیئر اور ہوپ لیسنس، نا امیدی، جو آپ کو پتہ ہے، آپ علامہ اقبال کو بہت کوٹ کرتے رہتے ہیں. نا امیدی ایک ایسا گناہ ہے جس کو اگر آپ نے ایک قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کو پہلے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیں. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ there is no hope left. وہ کہتے ہیں when the hope goes everything goes. اچھا، اس میں جو امریکہ کی جو سچویشن ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ نیگرو پونٹے صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، رچرڈ باؤچر صاحب، پھر سینٹ کوم کے چیف جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے. تو یہ سائملٹینیسلی ایک ہی جگہ پہ سب کا اکٹھا ہونا، واز اٹ پلانڈ اور واز اٹ کوئنسیڈنس؟ نہیں جی، نتھنگ آف دا سارٹ. دیکھیں، جو صاحب آرم فورسز کے ان کے نیول چیف آئے ہوئے تھے، ان کی اپنی وزٹ تھی. وہ ریگولرلی ہماری ان کے ساتھ بہت انٹریکشن ہے ہمارا، آرمی کی ٹریننگ وغیرہ، آرمی کے دوسرے ان کے ساتھ کوآپریشن ہے ان کی، تو وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں.
اسی طرح رچرڈ باؤچر صاحب میرا خیال گارڈنوز میں تو لاسٹ کاؤنٹ کہ کتنی دفعہ ان کا ہمارا انٹریکشن ہو چکا ہے، آتے رہتے ہیں، وہ بھی آتے رہتے ہیں. نکلس برنز نے آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، تو نیگرو پونٹے آئے ہوئے تھے، بغداد آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں وہاں سے، جہاز اپنا ہے، اٹھ کے یہاں پہ آ گئے. تو یہ چیزیں کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی کو اسپیشل بڑا ارینجمنٹ کر کے somebody is going to India تو کہتے ہیں اچھا چلو جی میں جا رہا ہوں تو لیٹ می اسٹاپ اوور فار این آور، گپ شپ لگا کے جاتے ہیں جسٹ ٹو ایکسچینج آئیڈیاز. پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے لیکن رچرڈ باؤچر صاحب کے ساتھ تو ہم نے دیکھا بڑی ایکسٹینسو قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کی بھی ہوئی ہیں، آپ کے لوگوں کی بھی ہوئی ہیں، اور اس میں جا کے لوگوں نے ان کے ترلے شرلے بھی کیے ہیں اور جا کے محنتیں شنتیں بھی کی ہیں، اپنی شکایات بھی ان کے سامنے رکھی ہیں. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، یہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور باہر کے لوگوں کے پاس جا کے اپنی ڈرٹی لینن واش نہ کریں. یہ ہمیں آئی تھنک وی نیڈ ٹو پرہیپس سٹ ڈاؤن اینڈ ری تھنک آن دیٹ، کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان سے کہنا کہ جی آپ یہ کر دیں اور فلاں کر دیں اور یہ کر دیں، اور آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی، آپس میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اب وہ بھی کیا سمجھتا ہوگا رچرڈ باؤچر کہ بھئی یار میں پتہ نہیں، میں کوئی فار گاڈ سیکن پرانا کوئی Maybe he's getting used to it. وائس رائے آ گیا ہوں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں. That's exactly how he was behaving. I'm telling you. ہی مسٹ فیل لائک دیٹ نا، جب سارے کے سارے آپ سارے کے سارے انکلوڈنگ آل فرینڈس ہمارے جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں امریکہ کو. آئی واز سرپرائز کہ ایم ایم اے والے بہت لمبے وہاں پہ تعداد میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور جا کے اپنا سارا جو ہے وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں. سو دس از ویری سیڈ کہ وہاں پہ بیٹھ کے اور پھر روزانہ ان کو خط لکھے جانے ہیں کہ جی آپ آئیں. ایک طرح تو ہم ہر وقت اس کا رونا روتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر رہا ہے، امریکہ شوڈ گیٹ آؤٹ آف پاکستان، امریکہ شوڈ اسٹاپ ڈکٹیٹنگ ٹو اس. ایک طرف ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں آئیے پلیز ڈو کم اینڈ انٹرفیئر ود اس. تو یہ میرا خیال یہ لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ طارق صاحب اس میں حکومت بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہماری تعریف کرتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح کے پروگرامز میں اس کو پھر کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف ہوئی ہے، یا اگر وہ کہہ دیں کہ جی پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے تو اس کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ریفرنس ہمیں نہ حکومت کو بنانا چاہیے نہ اپوزیشن کو بنانا چاہیے. ایز اے نیشن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے اب اوپر اٹھانا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں اگر وہ آپ کو غلط چیز کہتے ہیں کہ جی آپ چیز غلط کر رہے ہیں تو ون شوڈ لک ایٹ اٹ کہ بھی اگلا آدمی جو بات کر رہا ہے. اب دیکھیں نا وہ آ کے یہاں پہ الیکشن کمیشن میں دورے کر رہے ہیں، ہماری ووٹر لسٹیں دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ 2.80 کروڑ ووٹر جو ہیں وہ اس دفعہ ایڈ ہو گئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں. یہ ان کا کام تو نہیں ہونا چاہیے نا. جی بالکل، وہ یہ تو بات بالکل آپ کی وجہ ہے کہ ہمیں جب ہم اپنی لک آفٹر نہیں کریں گے تو پھر دوسرے تو آ کے آپ سے کہیں گے. تو اپنی کوشش ہے ان کا. دیکھیں ہر کنٹری کا اپنا اپنا ایک مفاد ہے. امریکہ از ناٹ ڈوئنگ اٹ فار لو آف پاکستان، یہ بھی آپ یاد رکھیں. امریکہ ول ڈو اٹ فار لو آف امریکہ. بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. اور جب ہم نے ایز اے قوم مل کے یونائٹڈ رہ کے کام کیا ہے، کوئی بھی کام ہو. میں آپ کو اگزامپل ایک ہی پہلی دے دیتا ہوں آپ کو. ہمارا اٹامک پروگرام آپ دیکھ لیں. اب دیکھیں ساری دنیا ہمارے مخالف تھی، کتنی کوشش کی ساری دنیا نے کہ ان کے پاس اٹامک ویپن نہ آئے. لیکن ایک پروگرام جو ایسا تھا جس پہ ساری قوم متفق تھی، ہر لیڈر جانتا تھا کہ ہمارے سروائیول کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وی شوڈ بی ون آف دوز تھنگس جو ہمیں اچیو کرنی ہے، دیٹ از نیوکلیئر. ہمیں جو ہے نو ہاؤ ہمیں ہونی چاہیے ہمارے پاس. اور جب ہم نے دیکھا کہ جب ہم اکٹھے ہوئے اور ایک ایشو پہ جس پہ ہم نے مل کے کام کیا and we achieved which everybody else thought کہ was unachievable, impossible. تو ایک ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ جب ہم کام کرنا چاہیں اور ڈٹرمنڈ ہوں اور یونائٹڈ ہوں تو ہم کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز جو ہے وہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے اور وہ ہونے چاہیے. اس حوالے سے کس حد تک کام شروع ہو چکا ہوا ہے، کس حد تک الیکشن کمیشن کا بھی ذکر چونکہ تھوڑا سا ہوا ہے تو اس میں بھی ذرا بتاتے ہیں چلیں کہ کس حد تک تیاری ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی ظاہر ہے کہ کچھ کرٹیسائز کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے اوبویسلی ایکسپرشن جو ہیں وہ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں جی ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے. دیکھیں کسانہ صاحب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ جو ہے
लोगों को धांधली करके तो लोगों की आंखों में धूल, ऐसे बात नहीं हो सकती। झुरलू शुरलू जो है नहीं जी, वो इसलिए कि देखें फ्री मीडिया है माशाल्लाह, आपके पास देखें आपका कैमरा पीटीवी का ना होगा तो किसी और प्राइवेट चैनल का होगा, पाकिस्तानी चैनल का नहीं होगा तो किसी बाहर की चैनल का होगा, बिल्कुल ठीक। कैमरा वो नहीं होगा तो इंटरनेट होगा, इंटरनेट नहीं होगा तो यूट्यूब होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है दुनिया में, प्रिंट मीडिया नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा। आजकल ये चीज़ें छुपाने को इतना आसान काम नहीं है, सही। एंड बाय एंड लार्ज ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, नंबर वन। नंबर टू, ज़रूरत जो है वो इसलिए नहीं पेश आनी चाहिए कि अल्लाह के फजल से डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में इट इज़ गेनिंग ग्राउंड। ये भी बड़ी एक अजीब इत्फाक है कि वो डेमोक्रेसी जो कि हमें सिविलियन लीडरशिप के दौरान नहीं मिल सकी, आज एक मिलिट्री लीडर के तहत वो डेमोक्रेसी आज पाकिस्तान को हासिल हुई। बड़ी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। अगर आप एक देखें कि अगर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन ले लें, अगर एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ ले लें, एम्पावरमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़ ले लें, और जो ले लें सीटें बढ़ाई गई, सब कुछ किया गया, ये सारा एक मिलिट्री लीडर के अंडर हिज लीडरशिप उनके हुआ दौरान हिज लीडरशिप, यानी कि हो जाना चाहिए था। मसलन एक मिसाल आपको देता हूँ कि लेडीज़ का वो 20 ईयर्स जो सन डाउन क्लॉज थी उनके लेडीज़ की सीट्स की, वो जाके 73 के आइन के तहत वो जाके 93 में ख़त्म होती थी। तो गेस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर देन? अब इट वाज बेनज़ीर भुट्टो। तो यू वुड हैव थॉट कि अगर एक पर्सन होता पाकिस्तान में जो चाहे कि ये सीटें बढ़नी चाहिए, दैट शुड हैव बीन बेनज़ीर भुट्टो साहबा, लेकिन वो नहीं की गई। लेकिन किसने आके 20 से 60 की उनकी, बल्कि आज तो अल्लाह की वजह से 73 हैं नेशनल असेंबली में, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये औरतों के लिए किया गया। और दूसरी जो चीज़ें गई, हदूद आर्डिनेंस की अमेंडमेंट की बात कर लें, माइनॉरिटीज़ का बहुत पुराना एक था कि जी हमें जो है ये निकाला जाए, इसमें से हमें इजाज़त दी जाए कि हम भी किसी भी आम शहरी की तरह जाके किसी जगह से इलेक्शन लड़ सके, जॉइंट इलेक्टेड। डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आवाम को भी बीच में शामिल किया जाए। और जो हमारा एक सिलसिला है कॉलर्स का, कॉलर्स आप हमें कॉल्स कीजिएगा। और तारिक अजीम साहब ज़रा कम आते हैं लेकिन आज आए हुए हैं, तो आप कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नंबर है 922925 और दूसरा नंबर है 92200458। और जब आप कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर दीजिएगा ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो ज़रा बेहतर हो सके। आप हमें कॉल्स करें और मैं जैसे ही आपकी कॉल्स आएंगी इनकॉर्पोरेट करते चला जाऊँगा। और देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। और पॉलिटिकल क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चंस की जब बात हो रही है तो इसमें एक चीज़ तारिक से मुझे ज़रा बताइएगा कि जो इलेक्शंस हैं इसमें एक इलेक्शन प्रेसिडेंट का भी है। और कल एक स्टेटमेंट आई है चकज़ई साहब की तरफ से कि 10 जुलाई को असम्बलीज जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। एनी इंक्लिंग ऑफ आइडिया कि कोई इस तरह की चीज़ हो रही है या इसका जवाब तो मेरे भाई चकज़ई साहब ही दे सकते हैं कि उनको कैसे मालूम हो गया कि 10 जुलाई को हो गया। सर्टनली मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। देखें, प्रेसिडेंट साहब के जो इलेक्शन है उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो प्री डिटरमिन्ड है। उसमें ना तो प्रेसिडेंट साहब की अपनी चॉइस है, ठीक, ना आपकी ना मेरी, किसी की चॉइस नहीं है उसमें। ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें कि उनका इलेक्शन अगले माह हो जाए तो नहीं हो सकता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका इलेक्शन जो है इट इज़ ड्यू बिटवीन 15th of September to 15th of October। ठीक, ये एक फिक्स पीरियड है। अब उसमें जो भी असेंबलियाँ उस वक्त मौजूद होंगी, यानी कि जो उनका इलेक्टरल कॉलेज बनता है, द सेनेट, नेशनल असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबली, दे मेक अप इज इलेक्टरल कॉलेज। ठीक, वो जो भी असेंबली उस वक्त मौजूद होंगी वो उनको इलेक्ट करेंगी, नंबर वन। तो इलेक्शन का उनका इलेक्शन तो ड्यू है इस पीरियड में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। जो भी असेंबली होंगी वो उनको इलेक्ट करेंगी। अब ये बारहा बात कही जाती है जी कि वो असेंबली जो है वो 2 मरतबा इलेक्ट कर सकती हैं या नहीं उनको कर सकती हैं। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि 2 दफ़ा नहीं, एक असेंबली अपने 5 साल के दौरानिया अपनी टर्म में 2 दफ़ा नहीं हो सकता 4 मरतबा इलेक्ट कर सके। वजह सिर्फ वही सिंपल है कि आप एक सदर को इलेक्ट करते हैं और किसी वजह से वो रिज़ाइन कर जाते हैं 6 माह के बाद, विच इज़ पॉसिबिलिटी। तो 6 माह के बाद दूसरा आदमी आएगा, अपने आप को पुट फॉरवर्ड करेगा, दूसरे कैंडिडेट्स होंगे, तो वही असेंबली उनको सेकंड टाइम इलेक्ट करेगी।
اور اگر وہ آدمی پھر دوبارہ ریزائن کر دیتا, خدا نہ خواستہ وفات پا جاتا ہے, تو پھر تیسری دفعہ جو بھی آئے گا وہی اسمبلی الیکٹ کرے گی. تو یہ ایک تھیوریٹیکل سی بات ہے, لیکن اٹ از آلویز اے پاسبلٹی کہ ایک سٹنگ اسمبلی جو ہے 3-4 مرتبہ صدر کو الیکٹ کر سکتی ہے, اور وہی صدر دوبارہ بھی آ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے. لیکن اسی وجہ سے شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ اس اسمبلی سے الیکٹ نہ ہوا جائے, اگلی اسمبلی سے ہوا جائے, اور اسی لیے جولائی میں اسمبلیز ڈیزالو کر کے 1-1.5 ماہ کے بعد الیکشنز کروائے جائیں اور پھر نیکسٹ اسمبلی سے وہ. نہیں, وجہ کیا ہے, مطلب واٹ از دا ریزن؟ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس اسمبلی سے آپ الیکٹ ہوں. نہیں, کیوں؟ امریکہ تو ہمیں نہیں بتا سکتا نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے تو I wish. ہاں, دیٹس دا فیکٹ. تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, امریکہ شوڈ ناٹ ٹیل اس کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. وی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو آور اون لا اور اکارڈنگ ٹو آور اون کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی, ہمارا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے, ٹھیک ہے اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی چیز جاتے ہیں, لیگلی جاتی ہے, تو پلنٹی آف ادر پیپل آلسو ول ٹیل اس کہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن ان کی ٹرم ختم ہوتی ہے 15 نومبر کو, اس سے 1 ماہ پہلے ان کا الیکشن ہونا ضروری ہے. دیٹ از ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. سو واٹ از بینگ پلانڈ از ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. نتھنگ اگینسٹ لا. نتھنگ اگینسٹ. چلیں, زبردست. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میں گجر خان سے ملک شاہویز بات کر رہا ہوں. جی ملک صاحب فرمائیے گا, کیا کہیں گے؟ کسانہ صاحب بول رہے ہیں؟ جناب علی. ہاں اونچا کرو, بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہمیں. بڑی مہربانی جناب. ایسے ہی آپ کی جو گفتگو ہے, جو لہجہ مجھے بہت پسند آیا. اچھا, بڑی تو مہربانی اس لیے میں اپنا وزیر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جناب. کہ میں یہ جو بجٹ کا ہے سرکاری ملازمین کے لیے, تو انہوں نے کیا مراد دی ہیں؟ چلیں, سرکاری ملازمین کے لیے کیا مراد دی ہیں. دوسرا کالر جو ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں, دونوں کو بلینڈ کریں گے, دونوں کا جواب اکٹھا لیتے ہیں. سیکنڈ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم کسان صاحب, بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے, تعارف کروا دیجیے. ہیلو, تعارف کروا دیں جناب. محمد خان پنڈی سے بات کر رہا ہوں. محمد خان پنڈی سے فرمائیے گا. جی گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں جو بجلی کا پرابلم ہے نا, یہ تو منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کالا باغ ڈیم اور بڑے ڈیمز کے لیے پریکٹیکلی کام شروع کروائیں. اچھا, دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو صوبائیت ہے نا مختلف جگہوں پہ, وہاں اس کو ختم کرنے کے لیے خدارہ 1 یونٹ قائم کریں اور ڈویژنل بیسس پہ ڈیولپمنٹ کا کام جیسے ہونا چاہیے, تاکہ یہ تعصب کا جو فضا ہے ملک کے اندر یہ ختم ہو جائے, اور اس میں یہ بڑا ضروری ہے. اب کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ کی جس جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. سرکاری ملازمین کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں جی, اور دوسرا 1 یونٹ بھی وہ ساتھ آئیڈیا دے رہے ہیں. جی جی, اپنے ملک صاحب گجر خان سے دیکھیں, 15% تو انکریز ہوئی ہے, ان سب کی تنخواہ انکریز کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہمارے مراد دی جاتی ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی تو نہیں ان کو ملتی, لیکن انڈائریکٹ وہ اضافے کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ کو کوئی دی جاتی ہے, مراد دی جاتی ہے ان ٹرمز آف ہیلتھ, ان ٹرمز آف ایجوکیشن, یعنی کہ اگر اسے صوبہ پنجاب نے ایک بڑی اعلیٰ اسکیم نکالی جس کا ساری دنیا میں چرچا ہوا, بلکہ ورلڈ بینک نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, یہ پڑھا لکھا پنجاب, یعنی کہ فری ایجوکیشن اسپیشلی. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ جو ایک نیا کانسیپٹ پاکستان میں دیا کہ خاص کر بچیوں کے لیے, جو کہ بڑی ہمارے ہاں ایک فرسودہ سی رسم تھی کہ بچیوں کو نہیں بھیجتے آپ پڑھنے کے لیے, تو نہ صرف بچی کے لیے تعلیم فری کر دی بلکہ ان کے لیے انہوں نے وظیفہ بھی دیا کہ جو بھی 80% اٹینڈنس ہوگی بچے کی اس کو تو دیا جائے گا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ڈائریکٹلی تو آپ کو نہیں دیا گیا پیسہ, لیکن چونکہ تعلیم فری کر دی گئی تو آپ کے لیے ایک فائدہ ہے اس میں. اسی طرح کتابیں فری کر دی گئی, تو وہ جو مراد ہمیں مل رہی ہیں لوگوں کو وہ بھی اس کو پہ سوچنی چاہیے. لیکن ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کو 15% اضافہ ان کے لیے دیا گیا ہے, اور جیسے آپ سب کے گریڈ بڑھا دیے گئے, یعنی کہ 1 سے لے کے 4 تک ایک گریڈ کر دیا گیا, 4 سے لے کے 15 گریڈ کو 2 گریڈ ترقی دے دی گئی. تو اس سے بڑا ڈائریکٹ ان پٹ ہے ہماری طرف سے ان لوگوں کے لیے. اور دوسرا جو بھائی جو بات کر رہے تھے کالا باغ کی, دیکھیں یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ کالا باغ ڈیم کی بات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ کالا باغ ڈیم بنے گا, اور ہمیں خوشی اس وقت ہوگی کہ سارے جتنے بھی صوبے ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ سب مل کے اس چیز کو ایگری کریں کہ دیکھیں ہر سال ہمارے ہاں سے پانی جو ہے وہ بہہ کے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو سٹور کر کے بجلی بنائی جائے. اور پرائیویٹلی
सब मिलके जब हम बात करते हैं, प्राइवेट पॉलिटिशियंस हो कोई भी हो, सब एग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली जाके ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक दूसरे से इख्तिलाफ। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप इस बजट में अनाउंस कर देते कि हम कालाबाग डैम देखिए जी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोगों की रजामंदी से और बाहमी अफाम तफहीम के जरिए हो। हम नहीं चाहते कि लोग उसको प्ले अप करें। बस यही तो अफसोसनाक बात है कि इसको मे बी somebody will have to put his foot down कि ये डजंट मैटर कितनी भी रेजिस्टेंस हो लोगों की तरफ से, चंद लोगों की तरफ से होगा, मैं आपको यकीन दिलाऊं। और मैं आपको ये फोरकास्ट करता हूं कि जिस दिन ये अनाउंस होगा लोग शोर करेंगे थोड़े से, जिनकी अपनी एक अपना फिक्स उनका एक एजेंडा है वो करेंगे, शायद वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते। अब देखें उसमें पंजाब ने कहा है जी कि हम एक कतरा लेने को तैयार नहीं है उस पानी में से, ले जाएं आप, लेकिन मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। किसी को अजीब किस्म की बातें कि जी नौशहरा डूब जाएगा, अरे बाबा वो जो है पानी ऊपर नहीं पहले तारिक साहब एक नौशहरा से हमारे कॉलर ने कॉल किया और उसने कहा जी कि कालाबाग डैम खुदा का वास्ता क्या बनाए। जी बिल्कुल कि लोगों को रियलाइज किया है कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, और जो सूबे में सिंध, और सबसे ज्यादा फायदा जो है कालाबाग डैम का सिंध को होगा, उससे इतना बड़ा इलाका है उसके लिए, जो उनको ये पानी की जो है इस वक्त कमी जो है उनको जो अफेक्ट कर रही है, उससे उनको बहुत फायदा। चलें अब वापस आते हैं पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स ये भी खैर पॉलिटिक्स का हिस्सा ही है, लेकिन वर्दी के मामले में क्या हो रहा है जी? वर्दी का भी एक इशू खासा है। सदर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, वर्दी जो है उनको पार्लियामेंट की तरफ से उनको इस चीज़ की इजाज़त है कि वर्दी अपनी इस साल के आखिर तक रख सकते हैं। इस पार्ट ऑफ द 17th अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट ने उनको इजाज़त दी है, वो ज़बरदस्ती उन्होंने, उनका जो इलेक्शन है ज़बरदस्ती नहीं था, ये पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन था जिसमें सारी दुनिया को पता था कि After this year, what? जी दिस इज एंटायरली ही सेड इट कि जी जैसे आता है टाइम मेरा ख़त्म होता है उसको, तो देयर आर ओनली टू वेज इट कैन बी डन। आइदर कॉन्स्टिट्यूशनली यू हैव अनदर अमेंडमेंट जिसके लिए आपको 2/3 अमेंडमेंट मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट में 2/3 चाहें कि जी वो ही शुड कीप हिज यूनिफॉर्म, वो हो सकता है, और ही टेक्स ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड ही सेड व्हेन द टाइम विल कम he will decide and it will be according to the constitution। और 2/3 के लिए जाहिर है कि आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी, और पीपल्स जैसे पार्टी भी है या हमारी पार्टी जो है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी खुद ही ले ले तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। I mean ये तो आवाम की वोटर्स की जो है उनकी है करम पे है हम कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बेनज़ीर साहब के साथ क्या मामला चल रहे हैं? वाकईतन कुछ हम क्वार्टर से सुनते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आगे मामला चल रहे हैं, एपीसी में भी वो शिरकत नहीं करती, जब तो वो लोग कहते हैं कि ये देखा ये हुकूमत की तरफ से चूंकि एक सिलसिला चल रहा है तो इस वजह से वो नहीं कर रही हैं। एपीसी में मेरा अपना ख्याल है कि एपीसी में उनकी शिरकत नहीं हो सकती और शायद कभी ना हो। उसकी बड़ी वजह है, स्पेशली अगर एपीसी लंदन में होती है। अगर एपीसी दुबई में होगी तो शायद वो शिरकत करें, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। एपीसी अगर लंदन में होती है तो वो गालिबन मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की सदारत में होगी, तो वो मेरा ख्याल ये एजाज़ उनको नहीं देना चाहती कि वो सदारत करें और बेनज़ीर शुड बी जस्ट वन पार्टिसिपेंट, दैट इज़ माई व्यू। तो इसलिए हमेशा कोई ना कोई बहाना आ जाता है, उसमें हुकूमत का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। तो लार्जर गोल्स हैं वो सामने किसी के भी नहीं है, सिर्फ ये पेटी चीज़ें देखिए जी, कई लोगों के लिए बड़ी चीज़ें होती हैं, पेटी चीज़ें नहीं होती, तो शायद इस वजह से वो कह देती हैं जी मैं वफद भेज दूंगी लेकिन मैं खुद शिरकत नहीं करूँगी। तो हमारी तरफ से कोई नहीं, अगर जाना चाहें तो वफद। हाउ कंसर्न्ड आर यू अबाउट द एपीसी? देखिए जी वो तो उनका मामला है। हम देखें किसाना साहब, एपीसीज हम चाहते हैं, हमने भी एक कहा है कि अगर सब लोग मिलके बैठ के सियासतदान मुल्क की बेहतरी के लिए, ज़ाती मफाद के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ के बात करें, राय अमल तैयार करें, तजावीज़ दें, तो बड़ी खुशी की बात है। ये देखें सियासतदान कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी से हो, हुकूमत की साइड से हो, अपोजिशन की साइड से हो, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के भले की सोचेगा और कौम की अच्छे की सोचेगा, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब बैठ के अपने प्राइवेट इंटरेस्ट की या ज़ाती मफाद की बात करेगा और कौम को भूल जाएगा, मुल्क के मफाद को भूल जाता है, नुकसानदेह चीज़ वो होती है। अगर बैठ के बात करते हैं तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है और मेरा ख्याल काफ़ी सारे तजिया नगार यही कहते हैं कि चूँकि इंटरेस्ट इतने डाइवर्स हैं इनके, और पास्ट में इनके तल्लकात ऐसे रहे हैं कि इनका मिल बैठना जो है वो आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर मिल बैठेंगे भी तो वो एक किस्म का एक फ़ोटो सेशन होगा, टी पार्टी होगी, लेकिन उससे बढ़ के कोई चीज़ ऐसी नहीं सामने आएगी। अभी देखें कितने पॉम्प एंड सेरेमनी के साथ हमने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था,
تو میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں چارٹر آف ہپوکریسی تھا وہاں پہ، یعنی کہ وہ ایک قسم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت وہ جو وہاں پہ ہوا ہنگامے آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد آپ نے کبھی نام نہیں وہ سنا چیزیں تو اچھی تھیں، اخبارات جو جی اچھی چیزیں دیکھو چیزیں لکھنے میں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، کیا ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ پریکٹیکل شیپ بھی دے سکتے ہیں، اس پہ رائے عمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، وہ جب آپ کے اگر آپ سنسیئر ہوں تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن خالی صرف بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ ایک قسم کا ہیڈ لائنز گریب کرنے کے لیے کیا ہو، یا جس میں آپ کو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کر سکیں یا پاسبل ہی نہیں ہو کہ اس کو فالو کر سکیں، وہ ایک دوسری بات ہے۔ اچھا ایک چیز ذرا بتائیے گا پارٹی کے حوالے سے کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے بارے میں پچھلے دنوں میں آیا کہ ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ ود دی پرفارمنس آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ، کہاں تک یہ بات درست ہے؟ اچھا وہ آپ نے یہ بات بھی پوچھ لی، پریزیڈنٹ صاحب نے said nothing of the sort۔ رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں؟ جی رپورٹ ہے، اب with due apologies to all my friends in the media، کئی دفعہ چیزیں ایسی بھی لکھی جاتی ہیں اخباروں میں وہ جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا they are being very economical with the truth، ہاں جی تو میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا، برے بات لگتی ہے، تو وہ کئی چیزیں ہر چیز جو ہے جو لکھی جائے یا for that matter ٹی وی پہ بھی آ جائے تو ضروری بات نہیں ہے کہ وہ سچ ہو بھی ہو۔ پریزیڈنٹ صاحب نے، میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کا بعد میں کہا گیا، میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، ایک اخبار نے لکھا کہ پریزیڈنٹ سیڈ کہ جی ہی از بین لیفٹ ان دا لرچ۔ میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ نیور اٹرڈ دوز ورڈز ایٹ آل، نیور اٹرڈ اینی ورڈز ایون ریزمبلنگ دیٹ، کہ جس کو آپ کم سے کم اس سے کہہ سکیں کہ یار وہ شاید ان کا مطلب یہ تھا، لیکن جیسے بھی ہوا وہاں پہ چونکہ کلوز میٹنگ تھی، اس میں کہا گیا کہ جی کسی نے سورس نے کہہ کے کر دیا، تو اس میں کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے آئی ڈونٹ نو۔ Does he have the full confidence in your party؟ جی دیکھیں پارٹی کے جو ہے افیئرز جو ہیں ان کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی سجیشنز ہوتی ہیں، ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں، وی لک اپ ٹو ہم فار گائیڈنس، ہی از دا پریزیڈنٹ اینڈ دا الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے گائیڈ کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب از آر پولیٹیکلی الیکٹڈ unlike some many other political parties I must say، بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں آج تک ابھی ان کے اندر الیکشن کوئی ایسی چیز آپ نے کبھی سنی نہیں، بہاتیں تو بہت کرتے ہیں جمہوریت کی، لیکن پتہ کریں کہ بے نظیر صاحبہ کب الیکٹ ہوئیں، لاسٹ ٹائم کب ان کی پارٹی میٹنگ ہوئی، کب الیکٹ ہوئیں، تو آپ کو کبھی کوئی نظر ایسی چیز نہیں آتی۔ چودھری شجاعت صاحب از ون آف دوز لیڈرز کہ twice in the last 4 years he has been elected by the general council of the party۔ اب وہ elected ہیں، he meets the president regularly، ابھی کل ہی میٹنگ ان کی ہوئی ہے، اور جو بھی پارٹی میٹرز ہوتے ہیں اس میں پریزیڈنٹ صاحب کی گائیڈنس لی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے فار ون ویری گڈ ریزن کہ پریزیڈنٹ اینڈ دا رولنگ پارٹی they must see eye to eye on many political and the national issues۔ اگر اس میں اختلافات ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے and the president of the ruling party تو that can create problem۔ similarly پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن ہے آج، اور انشاءاللہ رہے گی، اور اس کی بہت ملک کے لیے بہت فائدہ ہوا اس سے۔ یہ ساری ایک ریلیشن شپس ایسی ہیں جیسے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر اینڈ دا رولنگ پارٹی پریزیڈنٹ اینڈ ادر وے اراؤنڈ، یہ سب رلیشن شپ جو ہیں ملک کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ Do you think the party will deliver؟ It's not a question we will deliver, we have already delivered۔ ابھی دیکھیں وہ تو اب الیکٹرل کا ہے، الیکٹریٹ کا ہے، عوام ڈیسائیڈ کریں گے، ہم تو اپنی کارکردگی کی بنا پہ ان کے پاس جائیں گے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کیا حالات تھے جب ٹیک اوور کیا گیا، اب 99 کے حالات آپ دیکھ لیں کہ آپ $200 ملین کے لیے ایک آپ نے قسط دینی ہوتی تھی IMF کی، اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب واشنگٹن سے لے کے چائنا تک بھاگے پھرتے تھے کس طریقے سے $200 ملین کلیکٹ کر لیں اور قسط پے کر دیں، اور پھر اگلی قسط کا جو ہے انتظار ہوتا تھا کہ دیکھیں نیکسٹ قسط کب ہو جاتی ہے۔ کہاں وہ حال ہمارا، اور کہاں یہ کہ ہم نے IMF کو کہا جی تھینک یو ویری مچ جی، اب جو لاسٹ ان کی قسط بھی ہمیں ڈیو بھی تھی ہم نے وہ واپس کر دی۔ مختصراً یہ بتائیے گا طارق صاحب کہ جوڈیشل کرائسس ویئر اٹ از ہیڈنگ ٹو؟ جوڈیشل کرائسس جی یہ ایک پیورلی جوڈیشل اینڈ لیگل میٹر ہے۔ ایک تو ویسے بھی اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں جنرل ٹرم بات کروں گا کہ دیکھیں ملک کی سینئر ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پہ فل بینچ ان کا، جو ہم ملک کے سینئر ترین ججز ہیں، اعلیٰ ترین ججز ہیں ہمارے، تو ہمیں ان پہ فیتھ ہونا چاہیے، مکمل اعتماد ہونا چاہیے
کہنا چاہیے، سب کو مل کے کہنا چاہیے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں ہیں، کہ دیکھیں جی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ کسی بھی ادارے کو اسٹرینگتھن کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو بھی آپ کریں گے یہ آپ کا ادارہ ہے، ہمیں یہ احترام ہے اس ادارے کا، اور جو بھی آپ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے آپ سڑکوں پہ آئیں، شور شرابہ کریں اور ہنگامے کریں۔ دس از نو وے۔ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ ہاں البتہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کوئی چیز اور کوئی دوسرا ادارہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ بری بات ہے۔ عدلیہ کا احترام سب پہ لازم ہے اور ہم پہ بھی لازم ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو ایک خوشی چیز قبول اور کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کیبنٹ ریشفل کی بڑی خبریں آ رہی تھیں اور شاید اس کو لنک اپ کیا جا رہا تھا پوری سچویشن کے ساتھ پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، تو شاید کیبنٹ ریشفل از آن دا کارڈ۔ نہیں جی دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ اپنے ٹیم ممبران کو جہاں چاہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسانہ صاحب آپ اس جگہ پہ اچھے کام کر سکتے ہیں یا فلاں آدمی فلاں جگہ چلا جا سکتا ہے، ہی از اے کیپٹن آف دا ٹیم، اور وہاں پہ فیلڈ میں لائک کرکٹ اپنے 11 پلیئرز کو کھڑا کرنا ہے کہ بھئی آپ مڈ آن پہ چلے جائیں تو آپ سلی مڈ آن پہ چلے جائیں یا لانگ لینگ پہ آپ فیلڈ کریں جا کے، تو اٹ از اپ ٹو دا کیپٹن آف دا ٹیم۔ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈن آل اوور دا ورلڈ۔ اس میں کوئی اتنا زیادہ آدمی کو ون شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا، وہ چونکہ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق برطانیہ سے ہے، اور برطانیہ میں جو آج کل آپ نے دیکھا کہ سلمان رشدی صاحب کا جو معاملہ ہوا ہے اس پہ بڑی مسلمان قوم جو ہے پوری مسلم امہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں آپ بھی اپنی آواز اگر ملانا چاہیں تو بتانا چاہیں اپنی گورنمنٹ آف یو کے کو کہ خدا کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ دیکھیں جی یو کے جیسے ہم تو یہ پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، فیصلہ ان کا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہاں پہ اسلام سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے، اور میرا خیال کئی ممالک ایسے ہیں اب یورپ میں جہاں پہ یہ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان ٹرمز آف دا پریکٹسنگ ریلیجن، یعنی کہ نمبر گیم ایک طرف ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے کہ جو آپ کے لوگ جو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کو کتنا ڈیپلی اس میں انوالوڈ ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ یعنی کہ کرسچینٹی تو ویسے تو نمبر میں تو بہت زیادہ ہے ہم سے، لیکن دیکھیں کہ چرچز میں جانے کی ان کی تعداد بہت کم ہوتی جاتی ہے۔ موسٹ چرچز آر لائنگ ایمٹی، وہاں پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، لیکن مسلمان چونکہ مذہب کے بارے میں بڑے اپنے اس میں ان کا عقیدہ بڑا پکا ہے، تو ان کے پریکٹسنگ ریلیجن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو شاید یہ نمبر 1 ریلیجن ہے اس وقت یورپ میں بھی۔ تو اس میں انہوں نے میرا خیال دے شوڈ ہیو تھاٹ اوور اٹ کہ بھی اگر ہم یہ کریں گے، ایک آدمی جس کے خلاف نہ صرف برطانیہ میں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو اس کو ہم آنر کرنے جا رہے ہیں، خواہ کسی مقصد کے لیے بھی اس کو آنر کیا جا رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ اچھا نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے طارق عظیم صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، اور بہت سے ٹاپکس پہ بات ابھی رہتی تھی اور سیر حاصل بات نہیں ہو سکی، انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے نیکسٹ ٹائم تو تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ تھے طارق عظیم صاحب، اور آپ سے بات ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے، اور اس میں سیاست بھی آئی، بجٹ بھی آیا۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اس طرح افسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔